کرم کا کوئی حساب جی خیر مقدم ہے آپ کا عرفان رمضان میں حکمت رمضان کی بات چل رہی ہے، مہدیویت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب ہم وقفے پہ جا رہے تھے تو ہم نے ایک موضوع چھیڑا تھا، سوال بھی اسی نوعیت کا تھا، تو ہم نے سوال پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو روزے میں بھی پی سکتے ہیں، پئیں گے تو ثواب ملے گا۔ جواب ہمارے پاس ایک لائیو کال کی صورت میں آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ الحمدللہ اس کا جواب یہ ہے جناب، میں ممتاز کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، اور وہ غصہ ہی ہے جو پیا جا سکتا ہے اور پیتا رہنا چاہیے۔ واہ، اور سبحان اسی میں اللہ، افضلیت ہے اور اسی میں بقا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے اور آپ کو تحائف بھی جائیں گے۔ سب سے بڑی چیز حوصلہ افزائی ہے، وہ ہم آپ کی آن ایئر کر رہے ہیں، بہت زبردست۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو روزے میں پئیں اور اس کا ایک لطف ہی الگ ہے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ آپ شو پہ بھی تشریف لائیں تو ہم آپ کو یہاں بلا کے آپ کا جتنا ہو سکے گی حوصلہ افزائی کریں گے ممکنہ طور سے۔ اور ایک اور سوال بھی چھوڑ دیتے ہیں، مجھ سے ایک دوست نے ذرا تکلف یہ کہہ دیا ہے، بہرحال یہ سوال ایسا ہے کہ حکمت رمضان کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے۔ کہہ رہے تھے کہ وہ کون سا ڈرائیور ہے جس کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی آپ دیجیے گا مگر حکمت رمضان کے بعد دیجیے گا۔ حضور، اب فلسفہ مہدیویت پہ بات ہو رہی ہے۔ اب جب ہم وقفے پہ تھے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو جو نسبت حال صدیقی جسے آپ کہتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نسبت ہے، آپ کے نام کے آگے مہدی لگ رہا ہے، مہدوی یعنی اس نسبت کا کیا فیض ہے؟ اور ساتھ ساتھ وہ جو کانسیپٹ ہے امام زمانہ کا مکتب تشیع میں، وہ شخص جو کافی زمانے سے نظروں سے اوجھل ہو، وہ کیسے امت کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ سینکڑوں سال ہو گئے، دید بھی نہیں ہو پا رہی، تو امت کی رہنمائی اور پھر ہدایت کا مرکز ہونا، اس کو کس زاویے میں دیکھتے ہیں؟ بہت اچھے نقطے کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا۔ دیکھیں قرآن کریم کی بھی ایک آیت ہے کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہیں کہ جو تمام نام اعمال کو لکھتے ہیں، چاہے وہ پہلے انجام دے چکے ہوں اور اس کے آثار باقی ہوں اس کو بھی لکھتے ہیں، جو ابھی انجام دے رہے ہیں اسے بھی ہم لکھتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ فی امام مبین، اور ہم نے ہر چیز کو محصور کر دیا ہے، اور یہاں پر ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کے علم کو محصور کر دیا ہے امام مبین کے اندر۔ بے شک۔ تو امام مبین کا مطلب تو ہوتا ہے وہ امام جو آشکار ہو، واضح ہو، مبین ہو۔ جی، تو پھر آپ اس امام کو کیوں مانتے ہیں کہ جو پردہ غیب کے اندر جی، ہے؟ تو اس کا جواب خود ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایک ہمارا دشمن ہے جو مبین ہے، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ انہ لکم عدو مبین، صحیح، وہ تمہارا واضح اور آشکار دشمن ہے۔ ٹھیک، تو وہ جو آشکار دشمن ہے اسے کسی نے دیکھا ہے؟ اب تک کسی کی زیارت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے؟ تو اب اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے شیطان کو تو کیا یہ اس پر دلیل ہوگا کہ شیطان نہیں ہے؟ شیطان ہے کیونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے، احادیث کے اندر آ گیا ہے۔ تو جب جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہو جائے یا اسی طریقے سے پروردگار کے مبارک کلام کے اندر آ جائے تو پھر لازم ہو جاتا ہے کہ اس پر ایمان رکھیں، صحیح، چاہے ہمیں بظاہر وہ مادی طور پر چیز محسوس ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، لیکن معنوی طور پر یقیناً یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو شیطان جس طریقے سے بہکانے کا کام کرتا ہے اور گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو کوئی ہونا چاہیے جو اس کے مقابلے پر ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ صحیح، اس لیے ہدایت پروردگار کی طرف سے ملتی ہے اور ان کے بندگان خدا اور جو خاص الخاص افراد ہوتے ہیں ان کے ذریعے ملتی ہے۔ اور میں اس کے اندر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ایسا بھی نہیں ہے، دیکھیں ایک طرف سے روایات کے اندر بیان یہ کیا گیا ہے کہ جو امام مہدی سے ملاقات کرنے کا اور ان کے ساتھ روابط کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ، اچھا، اس منع کرو کہ اور یہ کہو کہ تو جھوٹ کہتا ہے کہ تیری امام سے اس طریقے سے رابطے نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف سے کئی سارے واقعات ہیں، حتیٰ بزرگان اہل سنت کے واقعات ہیں۔ محی الدین عربی کا واقعہ پورا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کی امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، تو بہت سارے افراد کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف سے ملاقات کو کہا گیا کہ جھٹلاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا کہ خود وہ ملاقات فرما رہے، بہت سارے افراد سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو کہا گیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ روایات کے اندر جب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ ملاقات کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملاقات کے دعوے کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے اور کہتا رہے اور معاشرے کے اندر ایک اپنا معنوی مقام پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنی دکان چمکانے کی کوشش کرے تو اسے جھٹلاؤ اور یہ منع کرو کہ خبردار تمہاری امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، صحیح، کیونکہ امام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاموش رہتا ہے
اور کسی سے بیان نہیں کرتا. امام سے اس کی ملاقات ہوئی ہے, کسی کو ظاہر نہیں کرتا, نہ اپنی پبلسٹی چاہتا ہے, نہ شہرت چاہتا ہے, نہ پیسہ چاہتا ہے, کچھ نہیں چاہتا. اور پھر وہ اپنے کسی بیٹے کو, اپنے کسی شاگرد کو بتا کر چاہتا ہے کہ دیکھو میری فلاں مقام پر امام مہدی سے ملاقات ہوئی تھی, میرے مرنے کے بعد یہ بتا دینا لوگوں کو کہ اس طریقے سے ملاقات ہوئی تھی. تو اب اس کا مقصد دکان چمکانا نہیں ہے, یہ بتانا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی شخصیت ہوں, بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان کو وجود ہے اور ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس وجہ سے بعض افراد سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو ملاقات ایک الگ معاملہ ہے اور ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے. جس طریقے سے نبی اکرم کئی سارے افراد کے خواب میں آئے ہیں, لیکن خواب میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ اس کو انسان کیش کرنا شروع کر دے اور دکان چمکانا شروع کر دے کہ بھائی میں وہ ہوں کہ جن کے خواب میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہتے ہیں. تو اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ ایسے افراد کو جھٹلایا جائے. دوسری طرف سے اگر وہ حقیقت آ جاتی ہے, آشکار ہو جاتی ہے, تو یہ بالکل ایک یہ سعادت ہے, مگر اس سعادت کو آپ کیش نہ کریں, ایک منظر عام پہ اس طرح لے کر آئیں. ایک لائیو کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر, کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. الحمدللہ یحییٰ, آپ بتائیں کیسے ہیں, کیا سوال پوچھیں گے؟ سوال, کیونکہ آج کل پہلے دونوں معزز علماء حضرات کو سلام ہو. میرا سوال بھی قیامت کی نشانی کے حوالے سے. اور بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں نشانیاں بتا دی گئی ہیں اور نشانیاں آتی بھی جا رہی ہیں سامنے, لیکن کیونکہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے, اس پہ گفتگو کرنا تو آسان نہیں ہے. میری آپ سے درخواست ایک تو ہے کہ جو آخری عشرے میں, کیونکہ اس میں یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے, تو کیونکہ وہی جہنم کی سے نجات وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ کس طرح اللہ کو فالو کرنا ہے, شیطان کو نہیں کرنا. میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطانی پاورز تو ضرور کام کریں قیامت سے پہلے, اب ہمیں دیدے بینا ہونا چاہیے کہ ہم شناخت کر سکتے ہیں کہ کون سی ڈیوائن پاور ہے اور کون سی ایویلش پاور ہے. یہ شعور, یہ دانش ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دنیا اتنی مینیپولیٹڈ ہو سکتی ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کیا جا رہا ہے. اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. میرے اندر وہ کیا خواص ہونے چاہیے جس سے میں پہچان سکوں کہ کون صحیح کون غلط, ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت. میرا یہ سوال ہے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک, بہت شکریہ یحییٰ صاحب, آپ نے سوال پوچھا. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس دو سوال آ گئے. ایک تو حضرت امام مہدی علیہ السلام, میں نے یہ جملہ برجستہ اس لیے کہا کہ دونوں ہی علماء علیہ السلام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اور ایک بڑی معرفت کی بات تھی جو میں نے سیکھی. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو احادیث آئی ہیں, مستند احادیث جو اشارہ کر رہی ہیں, وہ اس کو یہ طے کر کے بتائیں گے جی یہ جز نہیں ہے بلکہ یہ کلی حصہ ہے. دوسری چیز جو معرفت کا انہوں نے سوال پوچھا, وہ بھی اس کو ساتھ میں ایڈ کر لیجیے گا. دیکھیے, اس میں بھائی نے جو سوال کیا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا جمعۃ المبارک کے دن, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسا نور عطا فرمائے گا جو اگلے جمعۃ المبارک تک اس کی حفاظت کرے گا اور رہنمائی فرمائے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا اور اسے دجال کے فتنے سے وہ نور محفوظ رکھے گا. صحیح. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے. صحیح. اگر ہم ایمان کا نور حاصل کریں گے تو یقینی طور پر قرب قیامت میں جو فتن کا دور ہے, جو دجال اور اس کے فتنے کا دور ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے گا. اور مختصر آپ کی بات کا جواب بھائی کا یحییٰ کی یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنے کا دور ہوگا. صحیح. تو آپ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں فتنے سے بچانے والی کیا چیز ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب, قرآن مجید, کتاب اللہ. تو گویا کہ اگر ہم کتاب اللہ کے نور کی طرف پلٹیں گے تو یقیناً ہم دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ و مامون رکھ سکیں گے. آپ نے کیونکہ احادیث کے بارے میں کہا ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ راویوں کے نام اور کتابوں کے نام آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ماڈرنسٹ تھنکنگ کے ساتھ, ماڈرنسٹ اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک فلسفی کردار ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. جی, اور ایک میٹافوریکل سینس میں کسی کے وجود کے آنے کا ذکر کیا گیا. اب آپ دیکھیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات مروی ہیں کہ جنہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے, ابو داؤد میں, سنن ابی داؤد میں, امام ترمذی نے, ابن ماجہ نے روایت کیا. اچھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت مروی ہے کہ جسے ابو داؤد نے, ابن ماجہ نے اور حاکم نے المستدرک میں روایت کیا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہیں, اسے امام احمد بن حنبل نے, امام ابو داؤد نے, ابن ماجہ نے روایت کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, امام احمد بن حنبل, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, ابو یعلا, حاکم نے مستدرک میں روایت کیا. اسی طرح حضرت ثوبان نے روایت کیا ہے کہ جو احمد بن حنبل نے, ابن ماجہ نے, حاکم نے مستدرک میں روایت کیا. حضرت قرہ بن ابی ایاس المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو مسند بزار میں, امام طبرانی نے الکبیر میں اور الاوسط میں اسے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن حارث نے
اسے یعنی روایت کیا ہے کہ جو امام ابن ماجہ نے اور طبرانی نے الاوسط میں اسے روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مروی ہیں کہ جو مسند امام احمد بن حنبل میں، امام ترمذی نے، ابو یعلا نے، بزار نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے اپنی اوسط میں اسے روایت کیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو روایات ہیں وہ امام یعنی رویانی نے اپنی جو ہے وہ کتاب میں انہیں ان کا اخراج کیا۔ تھوڑی سی دخل کروں، یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنازے میں اگر یہ شریک ہو تو میں پیچھے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ جی یقیناً۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات جو ہے وہ ابو نعیم نے اخبار المہدی میں روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مروی ہیں جنہیں امام احمد بن حنبل، امام مسلم نے یعنی اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں جو سنن دارقطنی کے اندر احادیث ہیں۔ امام ابو امامہ سے احادیث مروی ہیں جو امام طبرانی نے یعنی الکبیر کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مروی ہیں کہ جو سنن دارقطنی کے اندر اور خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے انہیں اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن ماجد صدفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مروی ہیں کہ جو امام طبرانی نے الکبیر میں لکھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس بن مالک اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت امام ابو عمر دانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اپنی سنن میں ان کو روایت کیا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی اہل سنت کی معتبر کتب احادیث ہیں جنہیں الجامع کہا جاتا ہے، جن میں باقاعدہ یعنی کتاب الفتن، اشراط الساعہ سے متعلق احادیث کو روایت کیا گیا، باقاعدہ اس میں ابواب باندھے گئے، احادیث کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ امام ابن کثیر کی النہایہ فی الفتن والملاحم دیکھیں، امام نعیم بن حماد کی آپ الفتن دیکھیں، آپ امام جلال الدین سیوطی کی العرف الوردی فی اخبار المہدی دیکھیں جو اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر یعنی اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ورضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان تمام بزرگوں نے متعدد یعنی کتب احادیث میں الگ الگ باقاعدہ احادیث کو روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ باقاعدہ 40 سے زیادہ اکابرین امت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر اپنے اپنے اجزاء یا اپنی اربعینیات انہوں نے جو ہے وہ مدون فرمائی ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام سے متعلق روایات اور احادیث کو ایک جگہ قلم بند کیا ہے۔ پرابلم اصل میں یہ ہے کہ یا تو امام مہدی آ نہیں رہے تو اب لوگ ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام مہدی کی آمد کا انکار کر دیا جائے، یا دوسری طرف وہ نہیں آ رہے تو خود ہی کوئی امام مہدی بننے کا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ نہیں آئے تو کیا ان کے آنے کا انکار کر دیا جائے؟ دیکھیں وہ بھی ایک پردہ تھا نا، یہ ایک غلط اپروچ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ خود ہی امام مہدی نعوذ باللہ بننے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے، تو یہ تمام رویے غلط ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے آمد کی علامات احادیث میں واضح ہو گئی ہیں۔ جب ان کو دنیا میں تشریف لانا ہوگا، ان کی ولادت ہوگی، اور مسیح علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان سے آپ کا نزول ہوگا، ان تمام باتوں کا ایک وقت مقرر ہے۔ احادیث متواترہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے۔ یہ تین یعنی شخصیات ایک ہی دور میں، یعنی امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور دجال، یہ تینوں یعنی جو آپ سمجھیں کہ امام مہدی علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام اور دجال، یہ تینوں جو یعنی افراد ہیں یہ ایک ہی دور کے اندر ہوں گے، اور مسیح علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی آ گئے اور دجال نہیں آئے، امام مہدی آ گئے اور مسیح علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، اور کوئی شخص امام مہدی ہو اور جناب اس کی ولادت جو ہے وہ پنجاب کے کسی ضلع کے اندر ہو، یعنی اس کا نام جو ہے وہ نہ محمد ہو، نہ اس کی والدہ کا نام فاطمہ ہو، نہ وہ حسن حسین سید ہو، اور وہ اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ جب اس نے اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم تو نہ حسنی حسینی سید ہو، نہ تمہارا نام محمد ہے، تو کہا کہ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ امام مہدی بنا دے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمام تر خرافات میں سے باتیں ہیں۔ امت کو چاہیے کہ ان غیر معتدل رویوں سے مجھے آپ کی ان دلائل سے ایک مہک آئی ہے، خوشبو، ایک امید میرے اندر اجاگر ہوئی ہے، وہ یہ کہ سب سے زیادہ مستند بات مجھے آپ کی شخصیت لگ رہی ہے۔ امت مسلمہ جڑ سکتی ہے آپ کی شخصیت کے اوپر، کیوں نہیں اپنے بچوں کو ہم پڑھا رہے کہ حضرت امام مہدی کو سمجھیے، معرفت حاصل کیجیے، وہ آپ کے امام ہیں، نائب ہیں، حاکم ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے حضور؟ آپ سے سوال بھی ہے، اور کیا تمام ہی فرقوں میں اہل سنت تشیع میں برابر طور سے امام مہدی کے تصور کو اجاگر کیا جا رہا ہے؟ علامہ اقبال کا میں شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہرحال آپ خود بھی شاعر بھی ہیں اور شاعر سے شعر سے دوستی بھی ہے آپ کی، تو میں عرض کروں کہ علامہ اقبال نے شاہ فرمایا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت،
ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. سبحان اللہ. تو یہ عقیدہ تو وہ ہے کہ جو تمام ہی بزرگان جانتے ہیں کہ روایات کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر یہ بات متفق علیہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے جزیات میں بہت سارے معاملات کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اس طریقے سے یہاں پر بھی جزئی معاملات کے اندر اختلاف ہے، لیکن جو عقیدہ مہدویت ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر اجماع ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ جب ایک اتنا بڑا رہنما آنے والا ہے، اتنا بڑا ہمارا قائد آنے والا ہے، ہدایت دینے والا آنے والا ہے، عدل و انصاف کرنے والا آنے والا ہے، تو اس کے تعلیمات کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے انتظار کو اور ان کے راہ میں ہم جتنی کوشش کر سکیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے. ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ کبھی کبھار علامات جو امام مہدی کے ظہور کی ہیں یا اسی طریقے سے قرب قیامت کی جو علامات ہیں، وہ چونکہ روایات کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور روایات اس زمانے کے اندر نقل ہونا شروع ہو گئی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرماتے ہیں. تو بعد کے جو حکمران ہیں کبھی کبھار انہوں نے اپنی حکومت کو سہارا دینے کے لیے کئی سارے افراد کو معین کیا تھا کہ وہ اس طرح سے روایات بیان کریں. تو بہت سارے لوگ تاریخ میں تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد کئی سارے حکمران ایک ساتھ ایک سلسلہ ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں ان کے القابات امام مہدی کے القابات سے شباہت رکھتے ہیں. جی ایسا ہے. کبھی ان کا نام مستنصر آ جاتا ہے، کبھی ناصر آتا ہے، منتظر، اور اس طرح سے ملتے جلتے الفاظ وہ آتے ہیں. اور حتیٰ انہوں نے کئی اس طرح کے افراد بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو میرا بیٹا ہے وہی مہدی ہے. اچھا. جو خود جب وہ جوان ہوئے انہوں نے بھی اسی طریقے سے بات کی کہ وہ مہدی ہے، اور بظاہر انہوں نے شروع کی جو اقتدار کا زمانہ تھا اس میں بہت زیادہ لوگوں کو آسانیاں دیں اور بہت نرم رویہ اختیار کیا. لیکن جب دیکھ لیا کہ لوگ اگر نرم رویوں کے ساتھ چلیں گے تو لوگ آہستہ آہستہ ان کے اوپر قابض ہو جائیں گے، تو پھر وہی جو اپنے اندر جابر اور ظالم صفت تھی اس کو آشکار کیا. تو کئی سارے افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس زمانے کے اندر روایتوں کا سہارا لے کر بہت ساری کنٹرڈکشن باتیں پیش کر دی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے یا اپنے بیٹے کو ثابت کرنا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں، تو اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ فلاں جگہ سے جنگ ہوگی اور اس جنگ کا ہم مقابلہ کریں گے تو اس جنگ میں جو کامیاب ہوگا وہ امام مہدی ہوگا، تو اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی، لہٰذا ہم امام مہدی ہیں. اس طرح کی بہت ساری روایات پیدا ہوئی. چنانچہ ہمارے محققین نے تحقیق کی ہے کہ ایک طویل عرصے تک اس طرح کی جو روایتیں آئی ہیں تو آج کے دور کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت آسان نہیں رہے گا. صرف چند گنی چنی علامات ہوئے ہیں جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اور دجال کا خروج ہے. اسی طریقے سے 2-4 اور باتیں بھی ہیں. اچھا. اس میں قیام یمانی ہے. اچھا. جو یمن سے قیام فرمائیں گے ان کا ذکر بھی ہے، جو امام مہدی کے سپورٹرز میں سے ہوں گے، ان کے ساتھ دینے والے میں سے ہوں گے. اور ان کے مقابلے میں خروج سفیانی ہے، جو اپنا نعرہ جو بلند کرے گا وہی جو پیغمبر اکرم کے زمانے کے اندر جس طریقے سے سفیانی فکر موجود تھی اور اس کو توڑا ہے اور پیغمبر نے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ دوبارہ سے جاگے گی اور دوبارہ اہل بیت رسول سے مقابلہ کرے گی اور ان سے جنگ کرے گی، اور وہ ساتھ دیں گے دجال کا. اچھا. جو سفیانی ہوگا وہ دجال کا ساتھ دے گا، جو یمانی ہوں گے وہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے، اور بالآخر امام مہدی کے جو ناصرین ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور پھر زمین اس طریقے سے ظلم و جور سے ختم ہوگی. اور فقہ حنفیہ کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. جہاں اس کو ضرورت ہے کہ وہ نیگیٹو فورسز سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، وہاں وہ پازیٹیو فورسز کو دیکھ کے پر امید رہتا ہے. بچوں کا ذکر آیا تو میں یسرا کے پاس جاؤں گا. ہمارے پاس روزہ گشائی کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. ایسا نہ ہو کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے. ہمارے پاس ہمیشہ بہت بڑی تعداد میں بچے آتے ہیں، چند کو ہم وہاں بٹھاتے ہیں، ان سے چند بول بھی بولتے ہیں. تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یسرا آج ہمیں بتائیے کون سے بچے جن کا روزہ ہے، روزے والے بچے؟ بالکل اویس، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روز روز بچوں کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے. ماہ زہرا آپ نے جلدی جلدی کہانی سنانی ہے، آج ٹائم تھوڑا سا کم ہے. آج اگر ماہ زہرا کی سٹوری نہ سنیں، سنیں گے ضرور. یہ بتائیں، ٹائم تھوڑا کم ہے، یہ بتائیں کہ کون کون سے بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ آج رکھا ہوا ہے؟ کل رکھا تھا آپ نے. آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر آ کے زور سے. بسم اللہ. ماشاء اللہ. تو کل آپ نے روزہ رکھا تھا، بھوک تو نہیں لگی؟ بھوک لگی تھی؟ افطاری میں کیا کھایا تھا آپ نے؟ جلدی سے بتائیے. تربوز کھایا تھا، پورا تربوز کھا لیا تھا. اور کس نے روزہ رکھا ہے؟ کس نے روزہ رکھا تھا؟ آپ نے رکھا تھا. آپ تو رکھتی ہے مائی زہرا. اور کس نے؟ آپ نے رکھا تھا.
آپ نے رکھا تھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ شایان. روزہ رکھا تھا کہاں؟ فریج میں، الماری میں؟ جلدی سے بتا دو. ان سچ سب سچ بچوں کے دیکھو. نام تو بتائیں ہمیں. ہاں نام سارے کیا ہے؟ بچے اپنے اپنے نام بتا دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. آپ نے روزہ رکھا تھا؟ نہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ انابیہ. آپ نے رکھا تھا؟ 2 رکھے تھے. بھوک تو نہیں لگی تھی؟ اور آپ کا؟ حفظہ. بہت سارے بچے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اویس, اور ماشاءاللہ سے کافی ساری خوشی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. اور واقعی روزوں کا, رمضان کا بڑا ہی گہرا رشتہ, اور سارے بچوں کو جب چھوٹے ہوتے تو شوق یقیناً ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں. آپ نے بھی رکھا تھا. آپ کا نام کیا ہے؟ زینیا. زینیا نے بھی روزہ رکھا تھا بھائی. جی اویس. ارے واہ, زبردست. بہت پیارے پیارے بچے ہیں, اور ان بچوں کو دیکھ کے بڑوں کو سبق سیکھنا چاہیے, جو یہ کہتے ہیں کہ جی ذرا سی مشکل ہے, ذرا سی ایکسکیوز کے اوپر روزے کو منتقل کر دیتے ہیں, آگے بڑھا دیتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں تمام یہ افراد کو کہ اب جب دسترخوان پہ آئیں گے دعا بھی مانگیں گے, ساتھ ساتھ مہدیت کے کانسیپٹ کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچائیں گے. پازیٹیو ویڈیوز کو ہمیں بھی وائرل کرنا چاہیے ساتھ ساتھ, اور یہ اتحاد کا ایک سبب بنے گی انشاءاللہ. عرفان رمضان میں آپ ہی کا انتظار ہے. مختصر ضبط.